لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد تیسرا باب عمل کے اندر اخلاص ہونے کے بیان میں بندہ کے اعمال صرف اور صورت کے جان ہے، اخلاص کا وجود ان کے لیے ارواح ہے. فائدہ: بندہ جو اعمال نیک مثلا نماز، روزہ، حج، زکات کے کرتا ہے، بلا اخلاص کے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اور اس میں جان نہ ہو. اخلاص یعنی عمل کو ریا اور نفسانی موضوع سے خالص کرنے کی مثال روح اور جان کی ہے. اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کارآمد ہوگا، اور اگر اخلاص نہ ہو وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزہ کے لیے کرتا ہے، وہ عمل مثل صورت بے جان کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ دے گا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت مسئلہ ذکر کیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور ہم بارہا سنتے ہیں کہ جو بھی کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو. اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا. چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، ایک مرتبہ تم نے صرف بسم اللہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ لا الہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، لیکن اخلاص سے پڑھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بہت ہی قیمتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس پر آدمی کو بہت بڑا ثواب ملے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بتایا تھا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے 99 دفتر جو گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک مطابقہ یعنی چھوٹا سا انگوٹھے کے برابر کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، اس کے اوپر اس نے پڑھا ہوگا کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ لکھا ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وزن میں وہ بڑھ جائے گا. وہ اسی وجہ سے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص پسند آ گیا. تو اس وجہ سے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہو لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. ہم لوگ اعمال تو بہت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں اخلاص کتنا ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تصویر ہو، ایک فوٹو ہو اور اس میں جان نہ ہو، اور ایک جاندار ہو اس میں جان ہو، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک شیر کی تصویر ہے اور صرف وہ فوٹو ہے، اس میں جان نہیں ہے، وہ کسی کام کے لیے نہ تو اسے کوئی ڈرے گا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر چھوٹا سا چھوٹا بچہ ہے، شیر کا بچہ ہے اور اس میں جان ہے، چھوٹا بچہ ہے لیکن ایک دم آ جائے گا، ہر گھر میں ڈر جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جان ہوئی. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے لیے اخلاص و منزل جان کے. اگر جان ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے، اور جان نہیں ہے تو اس کی قدر و قیمت نہیں. اب ہم نے عمل تو کیا لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اگر اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدر و قیمت ہے. اخلاص کا
कितना बड़ा ऊंचा दर्जा है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम के दरमियान में कितना था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई क्या है सहाबी ने एक मुश्त एक मुट्ठी जौ अल्लाह के रास्ते में दिए, एक मुश्त जौ एक मुट्ठी जौ अगर अल्लाह तआला के रास्ते में दिए हैं, तो अगर हम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह के रास्ते में देंगे तो उस जौ के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम जो काम करते थे वो खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते थे, अपने लिए कुछ नहीं करते थे। हम लोग तो काम करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और हम कहते भी हैं कि नमाज अपने अल्लाह के लिए पढ़ी, इखलास के साथ पढ़ी, लेकिन हमारा नफ्स जो कहता है, हमारा नफ्स को जो पसंद है, हम उस नफ्स की ताबेदारी में नफ्स को राजी करने के लिए काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए नहीं करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या याद आया था मुझे अभी, और वो ये कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जिहाद में किसी के साथ लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उस काफिर को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नीचे गिरा दिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस सीने पर चढ़ गए और तलवार खींची उसको कत्ल करने के लिए, लेकिन अभी वो कत्ल करने के लिए तलवार नीचे आया, उससे पहले उस काफिर ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर थू करके थूक दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन जैसा उसने थूका था, थूकने के साथ ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार खींच ली और उसके ऊपर से वो उठ गए, काफिर को छोड़ दिया। अब अगर इत्तिफाकन हमारे साथ ही मामला आया होता तो हम क्या करते? मारने का इरादा तो किया ही, हम खालिस अल्लाह के लिए मार रहे थे, लेकिन उसने थूक दिया तो हमें गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से आधी सेकंड जल्दी उसको कत्ल करने की कोशिश करता है और उसको छोड़ेंगे नहीं किसी को। क्यों? हमें गुस्सा आ गया। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि मैं इस काफिर को जो मार रहा था मुझे इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन चूंकि ये अल्लाह तबारक व तआला को एक नहीं मानता, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का कायल नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खा रहा है और इस नेमतों के खाने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का मुखालिफ में दुश्मन है, इस वजह से मुझे इसको कत्ल करना चाहिए। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करना चाहिए थे, सारे मौके थे, जमीन पर गिरा हुआ था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसके ऊपर सवार थे, तलवार खींची हुई थी, मारने के लिए हाथी उठाया था, लेकिन जहां उसने थूका तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी हमारी तरह इंसान थे और इंसान को ऐसे वक्त में जब कोई उसके मुंह पर थूक दे, कोई उसकी बुराई कर दे, कोई उसको गाली गलौज दे दे तो उसको गुस्सा आ जाता है, जलाल आ जाता है, वो नाराज हो जाता है और नाराज होकर जल्दी से उसको क्या है बदला देने की कोशिश करता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम समझते थे कि इखलास क्या चीज है। इस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु समझा कि मैंने मारने का इरादा तो किया था उसको और ये अल्लाह को राजी करने के लिए किया था, अल्लाह को खुश करने के लिए किया था, मेरा नफ्स का इसमें कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन उसने जब थूका मुझ पर तो थूकने की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। अब अगर मैं मारता तो मैं अपने गुस्से की वजह से मारता, अल्लाह को राजी करने की वजह से नहीं मारता। इस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसके ऊपर से उतर गए। हुजूर और दोस्तों, ये है इखलास। हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के साथ क्योंकि अभी हमारा नफ्स गंदगियों से भरा पड़ा है, इस वजह से नफ्स बुराई का हुक्म करेगा और हम उस बुराई के हुक्म के साथ चलते रहेंगे। इस वजह से हमारी जो इबादतें हैं उस इबादत में भी जितनी मिक़दार में
اخلاص چاہیے، اتنا اخلاص ہماری عبادتوں میں نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کے جلالہ و عظمت والوں کا فضل ہے، کرم ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور جماعت میں کسی ایک آدمی کے دل میں اخلاص ہے. اللہ کے جلالہ و عظمت والوں اس مخلص کی عبادت کی وجہ سے، اس مخلص کے اخلاص کی وجہ سے دوسرے جتنے شریک ہیں سب کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لیتا ہے. ورنہ ہماری ہر عبادت کیسی ہے وہ آگے بتلا رہے ہیں. ابھی بھی یہ بتایا کہ اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے انسان کے بدن میں روح کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طریقے سے اعمال کے لیے روح ہونا ضروری ہے. اور وہ روح ہے اخلاص، اور اخلاص مانا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا. اثناء سلوک میں وقت کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت و توقف کا ارادہ نہیں کرتی، مگر حقیقت الامر اس کو پکار کر کہتی ہے کہ تیرا مطلب آگے ہے. اور جمال ظاہری مخلوقات سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، مگر ان کے حقائق چلا کر مدعو کو کہتے ہیں کہ ہم آزمائش ہے، ہم میں مبتلا ہو کر کفران مت کیجیے. آدمی معاملات کی پابندی کرتا ہے، اور اس معاملات کی پابندی کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے. اور اسی ترقی میں بعض مرتبہ اس کو کشف ہونا شروع ہوتا ہے. دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کھول دیتے ہیں، اور جیسے کیا ہے ٹی وی کی اسکرین کی پسند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کو دل میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کشف سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آدمی ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن دعا کرتا ہے، اور جب وہ صفائی کے اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ اس کے اوپر مکاشفات اور اس کو کشف وغیرہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہے جن کو کشف ہو رہا ہے، وہ معاملات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور سنتا ہے کبھی کبھی کشف ہوگا، یہ کشف ہوگا، کشف ہوگا، کشف ہوگا، اور وہ کشف وغیرہ کے چکر میں کشف میں پڑا رہتا ہے. حالانکہ اس کو کشف کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے. جیسے یہاں سے ریل گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑکی میں سے باہر سے باغ، مکانات، جائیداد، بہت اچھی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن سفر کرنے والا اگر اس چیز کو دیکھنے میں لگ جائے گا تو سفر تو رہ جائے گا اس کا. ریل گاڑی میں اگر کسی اسٹیشن کے اوپر اترے اور تم نے وہاں کے اسٹیشن کی بڑی کاریگری وغیرہ تم نے دیکھنا شروع کیا اور اسی دیکھنے میں رہ گئے تو گاڑی کب چلی جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اسی طریقے سے یہ کشف وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کشف کے پیچھے جب آدمی پڑ جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بہت بڑا ہو گیا، مجھے تو بہت کچھ دکھائی بھی دینے لگا، اور یہ ہونے لگا، یہ ہونے لگا، یہ ہونے لگا، تو پھر یہ آدمی جو ہے وہ پھر کشف کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت جس کام کے لیے شروع کیا تھا اس کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی چیز تمہیں کہیں نظر آ جائے اور تم اس کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گئے اور اسی میں مشغول ہو گئے، اسی میں مشغول ہو گئے، تو تم نے ایک مخلوق کو چھوڑا اور دوسرے مخلوق میں پھنس گئے. جیسے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے پردے ہیں اور اس پردے کو ہٹاؤ گے تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچو گے. ایک پردہ ہٹایا مخلوق کا، لیکن دوسرا پردہ تمہارے سامنے آ گیا ہے کشف کا. یہ بھی تو مقصود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اس کا دیکھنا کوئی ضروری نہیں. ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ مقصود تھوڑا ہے، تو دیکھ رہے ہو. اگر تم دیکھو گے تو بھی، نہ دیکھو گے تو بھی تمہارا مقصود تو آگے ہے. ریلوے اسٹیشن ہے، دلی کا اسٹیشن ہے،
تو وہ آ جائے گا تو تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر تم معمولات کی پابندی کر رہے ہو اور معمولات کی پابندی کرتے کرتے اگر اس قسم کی کوئی چیز تمہیں نظر آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو دیکھنا ہے یا اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں تو بہت اونچے درجے پر پہنچ گیا، مجھے تب کش ہونے لگا، میں تو بہت اونچے درجے پر پہنچ گیا، تو یہ تمہارے لیے پھر گراوٹ کا سبب ہے اور تم پھر نیچے گر جاؤ گے اور اس صورت میں دیکھتے رہ جاؤ گے۔ پھر تمہارا مقصود ہے اللہ کی رضامندی وہ حاصل ہے۔ اللہ کے بندے جس وقت اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں اور ذکر اور فکر اور مراقبہ میں مصروف ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار اور معرفت الہی کے موضوع پر ان کے دینوں پر تمہیں برستا ہو تو مزہ میں آ کر ان کی ہمت اور بس اسی میں لگ جاتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس سلوک سے مقصد یہی مزہ اور اصرار ہے، حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہے۔ مقصود اصلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، لیکن توفیق الہی رہبر اور مرشد کامل کا سایہ سر پر ہوتا ہے، اس لیے حقیقت کا اور مقصود اصلی اس کو بزبان حال یہ کہتی ہے، یعنی دل میں ان کا ہوتا ہے کہ تیرا مطلب آگے ہے، یہاں من ہے رکھے چل۔ اور فرماتا ہے کہ کبھی آپ نے ذکر کرتے ہوئے اس چیز میں لگ جاتا ہے تو بعض مرتبہ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی مقصود ہے کشف ہونا اور مجھے مقصود حاصل ہو گیا، اس لیے اب میں اونچے درجے پر پہنچ گیا، اب میں شیخ بن گیا، میں بزرگ بن گیا۔ اس قسم کے اس کو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میں دیکھو یہ چیزیں نظر آ رہی، اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، کشف میں اس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی چیزوں کو جو امارات اور برکات وغیرہ ہوتے ہیں وہ دکھلاتے ہیں تم کو، لیکن تمہارے اوپر تمہارا شیخ ہے، وہ شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسم کیا کر رہا ہے، کس چیز میں پھنسا ہوا ہے، تو شیخ اس کو بتاتا ہے کہ اس وقت تم جس چیز میں پھنسے ہو، جس کے لیے کر رہے ہو، اب تک تو ذکر کر رہے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اب جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہو تو دل یہ ہوتا ہے میں چلو ذکر میں بیٹھوں، پھر کوئی کشف ہوگا، کوئی نئی چیز معلوم ہوگی، تو وہ کشف کے لیے کر رہے ہو، کوئی اخلاص نہ رہا۔ لیکن اگر تمہارے سر پر شیخ ہیں تو وہ شیخ تم کو بتلاتے ہیں کہ جس چیز میں تم پھنسے ہو وہ غلط ہے، راستے میں چلتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر وہی ہٹنا نہیں چاہیے، حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہوتا، لیکن توفیق الہی اور رہبر اور مرشد کامل کا سایہ سر پر ہوتا ہے، اس لیے حقیقت کا ادراک اور مقصود اصلی اس کو بزبان حال کہتی ہے کہ اور جانا دل میں ان کا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں بات آتی ہے کہ تیرا مطلب آگے ہے، یہاں مت ہے، یہاں مت کر، یہ تو ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں دیکھنے میں لگ جائے گا تو دلی کیسے پہنچے گا، گاڑی میں بیٹھ اور وہاں سے دکھائی دیتا ہے، دیکھ کر تیرا مقصد آگے ہے، جو پیش آ رہا ہے یہ بھی تیری طرح مخلوق ہے، خالق نہیں، اور تیرا مقصود اصلی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اسی طرح خالق اور دنیا کی چیزوں کا حکم زمان ظاہر اور منتشر ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر مقدر میں گمراہی لکھی ہے یا مرشد کامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہوتی ہے، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں اور یہ ہے، بعض مرتبہ کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے، کسی کو پیسے اچھے لگتے ہیں اور وہ پیسے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی کو عورتیں اچھی لگتی ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، کوئی دوسری چیزوں میں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح خالق کو دنیا کی چیزوں کا حسن و جمال اور ظاہر کو منتشر ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر تقدیر میں گمراہی لکھی ہے تو آدمی اسی کی طرف چلا جاتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، خیر کا ارادہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر بھی تمہارا پیر پھسل رہا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس چیز کی طرف تم متوجہ ہوا ہے، مال کی طرف، یہ
مال بھی خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کی چیز ہے. اللہ کو حاصل کرو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. لیکن مرشد کامل اگر اسی طرح مقدر میں گمراہی رکھتی ہے یا مرشد کامل نہیں ہے تو انہیں دنیا کی چیزوں میں سے کسی شے میں پہنچ جاتا ہے اور اسی کو ذریعہ مقصود سمجھ لیتا ہے. اگر توفیق الہی دستگیر ہوتی ہے تو اس دنیا فانی کی چیزوں کی حقیقت اس کو پیش نظر ہوتی ہے اور وہ اس کو چلا کر کہتی ہے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تیری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. ہم میں مشغول ہو کر اپنے مولا کی ناشکری نہ کرو اور ہم سے آگے بڑھو. ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کرو کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو مثل چکی کے گدھے کے ہوگا کہ چکی میں چلتا ہے اور جو اس کے سیر کی ابتدا ہے وہی اس کی سیر کی انتہا ہے. لیکن جو مخلوقات سے خالی کی طرف سیر کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک انتہائی سلوک تیرے پروردگار تک ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم ذکر شروع کیا اور ذکر کرنے کے بعد تم کو ایسی چیزیں حاصل ہونے لگی اور تم اس میں پھنس گئے تو ایک مخلوق سے جان چھوٹی لیکن دوسری مخلوق میں پھنس گئے. تمہارا مقصد تو اللہ کو حاصل کرنا تھا, خالق کو حاصل کرنا تھا. اس لیے اس قسم کی چیزیں ہیں تو اس کو دیکھ کر اس کو اگنور کر دو, اس کو چھوڑ دو. جس کی مثال میں نے بتائی کہ تم یہاں سے ریلوے اسٹیشن جا رہے ہو تو ریلوے اسٹیشن جاتے ہوئے راستے میں بہت ساری چیزیں تم کو دیکھنے کو ملے گی. کوئی ٹھیلا والا ملے گا, کوئی گاڑی والا ملے گا, کوئی کار والا ملے گا, کوئی بس والا ملے گا, کوئی نہیں ملے گا. اب تم ہر ایک کے ساتھ مل کر بات کرنے میں لگ گئے یا یہ سمجھ گئے کہ چلو یہی چیز اس سے میں بات کر لوں تو اسٹیشن پہنچ کر رہے ہو. تم چلتے رہو اور دیکھتے رہو اور تمہارا مقصد جو اسٹیشن جانا ہے وہ اپنے سامنے رکھو. اب اس طریقے سے تم چلتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. لیکن اگر ان چیزوں میں پھنس گئے, شیخ نے بتایا کہ تمہیں یہ غلط ہے, مت کرو, اس کو چھوڑو, ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, اور تم نے چھوڑا بھی اور اسی میں لگ رہے تو پھر کیا ہوگا کہ تم اسی میں پھنس کر رہ جاؤ گے. جہاں تک اللہ کی رضا تک, اللہ کی مراد تک پانا تھا وہ تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. تعلیم مولا کا مقصود اس لیے یہ ہے کہ ہر امر میں اس کی نظر اپنے مالک کی طرف ہو اور تمام عبادت اور ذکر و شکر کا حاصل یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر ہٹ کر کی جائے. ذکر کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کرے, یہ نہیں کہ لوگ مجھے صوفی کا ہے, مجھے ذاکر کا ہے, میرا حال ان لوگوں کو پتہ چلا جائے ذکر کر رہا ہے. اگر اس قسم کی کرے کا تعلق کر کے تو ریاکاری اور ریاکاری سے تو مقصود حاصل نہیں ہوگا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ خالص اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے وقت میں ان کو صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے. لوگ کچھ کہیں, لوگ پاگل کہیں, کہنے کو لوگ ایسا بھی کہے, لوگوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. غیر اللہ سے نظر ہٹ جائے اور دل حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے تو اگر کوئی دنیا کو چھوڑ کر عبادت ذکر اور شکر میں لگے اور مقصود اس کا یہ ہو کہ لوگ ان کو آبی ظاہر بزرگ جانے لگے تو ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسرے مخلوق کی طرف آ گیا. ایک ذاکر شاکر آدمی ہے جس نے اللہ کی رضامندی کی حالت میں اس نے ذکر شروع کیا تھا, لیکن اب اس کے ذہن میں کیا گیا کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھنے لگے, لوگ مجھ سے غیر ہونے لگے, لوگ مجھ سے یہ ہونے لگے, لوگ ہونے لگے. تو مصنف فرماتا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز کو چھوڑی اور دوسری چیز میں مصروف ہو گئے, اور جس چیز میں مصروف ہو گئے وہ بھی تو مخلوق ہے, خالق نہیں. خالق تو اور ہے, تمہارا مقصود تو خالق کو حاصل کرنا تھا, تو پھر اس مخلوق میں تم کیوں پھنسے ہو, کیوں دوسری چیز میں پھنسے ہو. تو وہ ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا. یعنی مال و دولت کو تو چھوڑا اس نے, مال و دولت کو تو چھوڑا اس نے, لیکن ناموری میں اور مخلوق کی نظر میں بڑا ہو جاؤں اس کی طرف مصروف ہو کر وہ پھر مخلوق کے اندر مشغول ہو گیا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تک اس کو پہنچ نہیں ہوگی.
इसलिए के नाम और मखलूक की नजरों में शोहरत की तरफ लग गया है, मशहूर हो जाओ, सूफी साहब हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े ये इस किस्म की। और जाहिर है कि ये शोहरत और नामौरी का हासिल सिर्फ ये है कि मखलूक का गुमान उसकी तरफ देखो, मखलूक उसको अच्छा समझे, तो उसकी तरफ वो मजबूर हुआ है, वो भी एक मखलूक है। अगर सवाब और मरातब आलिया और ज़ौक़ व मज़ा का हासिल होना उसका मकसूद है तो वो एक जायज़ है, लेकिन जो मौला का तालिब है उसकी शान के खिलाफ है। और ये भी एक मखलूक यानी दुनिया को छोड़कर दूसरी मखलूक यानी सवाब आलिया के मरातब की तरफ चल रहा है, उसकी सैर भी खाली की तरफ नहीं। अगर कोई आपको एक तीसरी चीज बता दे कि बाल मरतबा आदमी इबादत करता है और इबादत करने उसका मकसद ये है कि खूब ज़ौक़ और शौक़ के साथ इबादत करे ताकि सवाब मिले, जन्नत में आला दर्जा मिले, तो कहते हैं ये भी है तो सही, दुरुस्त है, गुनाह नहीं है, लेकिन तुम्हारा मकसूद तो अल्लाह को हासिल करना था, और ये जन्नत वगैरह तो सब अल्लाह की मखलूक है। अभी तो तुम मखलूक में से निकले नहीं, तो मखलूक से निकलकर खालिक की तरफ जाना चाहिए, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़कर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। यानी दुनिया को छोड़कर दूसरी मखलूक यानी सवाब और मरातब आलिया की तरफ चल रहा है, इसकी सैर भी खालिक की तरफ नहीं है, जहाँ से चल रहा है वहीं से जा रहा है। इसकी मिसाल बताई, जैसे पहले तेल निकालने के लिए वो गाड़ी लगाया करते थे और उसमें जानवर को चलाया जाता था और वो घुमाया करता था। सुबह से जानवर चलना शुरू करता है, सुबह से जब चालू करता है तेल निकालने के लिए जानवर को हकालना शुरू करता है, सुबह से लेकर शाम तक जानवर वहां चलता ही रहता है। लेकिन शाम को जब रुकेगा तो उसकी कोई मुसाफत काटी होगी, कोई बाहर लगाया होगा नहीं, जहां से चला था वहां का वही होगा। तो इसी तरीके से तुमने जिक्र शिकर करने के लिए ये काम शुरू किया था, लेकिन तुमने जिक्र शिकर करके अपना मकसद बदल दिया। इस मकसद के बदलने की वजह से तुम चक्की के कोलू की तरफ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मखलूक से मखलूक ही में रहे, मखलूक से खालिक में नहीं पहुंचे। इस वजह से हमें खास तौर पर इखलास का एहतमाम करना चाहिए। दुनिया को छोड़कर दूसरी मखलूक यानी सवाब और मरातब आलिया की तरफ चल रहा है, उसकी सैर भी खालिक की तरफ नहीं है, जहाँ से चला था वहां ही जा रहा है। इसीलिए कि और सवाब और मरातब आलिया और नामौरी सब के सब गैर खुदा होने में बराबर है। और ऐसा सालिक चक्की के गधे की मिसाल है कि वो जमीन के एक गोल दायरे में फिरता है और जहाँ से चलता है उसी जगह फिर लौट आता है, कोई मुसाफत पता नहीं करता है। ऐसे ही ये सालिक है कि एक मखलूक को छोड़ता है, दूसरी मखलूक में मशगूल होता है। अगर मखलूक ही के दायरे में रहा, खालिक के रास्ता को बारिश भर भी पता नहीं किया, बस सालिक को चाहिए कि तमाम मखलूक को छोड़े, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो सवाब हो या कोई मर्तबा हो, या सबसे पूछ करके अपने मौला तक पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि बिला शक तेरे परवरदिगार तक है, बस इस आयत के मजमून पर अमल करे और मुंतहा अपने अपने मालिक के हकीम को जाने और उसी हाथ में रंगीन हो जाए। तो मुसल्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए मामूलात की पाबंदी करते हो, मामूलात अदा करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में ख्याल आता है कभी लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे सूफी कहें, लोग मुझे ऐसा कहें, इस वजह से तुम करते हो, मामूलात तो करते हो, लेकिन इसलिए कि मुझे सवाब मिल जाए, जन्नत मिल जाए, ये भी ठीक है, जन्नत मिले कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारा मकसद तो अल्लाह को हासिल करना है। और अल्लाह जिसका अल्लाह हो जाए, अल्लाह जिसको मिल जाए उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस वजह से इस किस्म के चक्कर में अगर फंसे हुए हो तो उस चक्कर से निकलो और खालिस दिल में काम करो कि जन्नत मिले मिले न मिले, मेरा अल्लाह राजी हो जाए मुझे का। आपने सुना होगा मोहम्मद का किस्सा कि उनका जो गुलाम था उसने कहा कि बादशाह ने जिसको जो चाहे वो ले लो, कोई क्या है सोने की तरफ बढ़ा, कोई चांदी की तरफ बढ़ा, कोई मोती की तरफ बढ़ा, कोई किसी की तरफ बढ़ा, कोई किसी की तरफ बढ़ा,
اس کا جو غلام تھا وہ اسی کے پاس کھڑا تھا. اس نے کہا تم نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی جاتا ہوں. اور کہہ کر اس نے اپنے مالک کو محمود کو اس نے ہاتھ لگا دیا کہ مجھے تو بس یہ چاہیے. جب آپ مل گئے تو سونا بھی مل گیا, چاندی بھی مل گئی, موتی بھی مل گئی, سب چیزوں میرا قبضہ ہو گیا. اب مجھے کیا چاہیے؟ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حاصل کرنا ہے تو اپنے دل سے سب تمناؤں کو نکال دو. لوگ کیا سمجھے, لوگ مجھے بڑا سمجھے, لوگ اچھا سمجھے, مجھے پیر سمجھے, مجھے یہ سمجھے, سب کچھ نکال دو. مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس صرف میرا مولا مجھ سے راضی ہو جانا چاہیے. یہ ہے کامل اخلاص اور اسی کو حاصل کرنا چاہیے. آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں اور حدیث بتا رہا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا تھا کہ جو کام کرو خالص اللہ کے لیے کرو تو یہ تمہارے لیے مفید ہوگا. بہرحال آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں, اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا